السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کی ذات کے لیے، جو اکیلا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا و دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، شفیع للمذنبین، رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے اور آپ حضرات کے چہروں سے یہ لگتا ہے آپ بالکل بھی تھکے نہیں ہیں۔ اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ اللہ کرے یہی رات تاک رات ہو، اور تاک رات کا مومن سن کے تو ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، مومن اور اس کا ایمان دنیا کے اندر خالق کائنات نے بے شمار نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ اے جڑے مستیاں کر رہے ہیں اور چھوڑ کے سنجیدہ ہو جاؤ، کیونکہ مستیاں دا تعلق مسجد نال۔ ہاں جی، تو میرے رب نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کائنات میں بے شمار نعمتیں بنائی ہیں میرے آپ کے لیے اور ہر انسان کے لیے، لیکن مجھے پورا یقین ہے اس بات پہ کہ آپ میری بات کی تائید، حمایت کریں گے اور کہیں گے یہ بات حق ہے اور سچ ہے۔ دنیا کی کسی نعمت کے اندر بھی اتنی لذت اور اتنا سرور اور اتنا ذائقہ نہیں ہے جتنا ایمان کے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی آدمی آ رہا ہے، راستے میں اسے چوروں ڈکیتوں نے گھیر لیا، بڑے بڑے کڑیل جوان، بڑے بڑے صحت مند، وہ مال نکال کے کہتے ہیں لو جاؤ، زندگی باقی تے اللہ۔
اور دے گا۔ بڑے بڑے کڑیل جوان سلنڈر کر دیتے ہیں ہینڈز اپ، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو میں کسی کڑیل جوان کا تذکرہ نہیں کرتا، میرا یہ موضوع نہیں، بس 2-4 باتیں اس موضوع پہ میں نے کرنی ہے۔ کڑیل جوان دولت کی پرواہ کیے بغیر دے دیتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن ایمان کا یہ ذائقہ ہے، یہ لذت ہے، یہ سرور ہے۔ کڑیل جوان نہیں، کہیں 80 سال کی عمر، ایمان کے اندر ایسی مگن ہے کہ اس نے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیے، لیکن کمال ہے کہ اس کے ایمان میں ذرا بھی کوئی لغزش اور کمی آ جائے، کہیں آپ کو خبیب سولی پہ لٹکا نظر آئے گا۔ کہنے والے نے کہا خبیب یا خبیب اتنا صرف کہہ دے کہ میری جگہ میرا نبی ہوتا، اس نے کہا تصور ہی نہیں ہے، بس مہلت اتنی دے دے، 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کے ایمان والا آنکھوں سے آنسو گراتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سمجھے تو بڑا دلیر ہے، بہادر ہے، جاں باز ہے، لیکن افسوس ہوا تو رو رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، رب محمد کی قسم رو اس لیے نہیں رہا کہ میں سولی پہ لٹکنے لگا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک جان ہے، کاش 100 جانیں ہوتی، 100 کی 100 اسلام کی سر بلندی کے لیے میں کٹوا دیتا۔ یہ ایمان کی لذت ہے۔ لمبی بات خباب و خبیب دیگر صحابہ، لیکن میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، میرے اور آپ کے اوپر رب ذوالجلال والاکرام نے محافظ مقرر کیے ہیں، جو میری اور آپ کی اور ہر انسان کی زندگی کی ڈائری لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ کرامن، بولو تسی نہیں کہ سارے دودھ سوڈا پینا ہے، کرامن، ہاں جی، یعلمون ما تفعلون۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سو جائیں اور تم کوئی غلطی کر بیٹھو، وہ سو جائیں اور تم نیکی کر رہے ہو وہ لکھ نہ پائیں، ایسا تصور بھی نہیں ہے۔ اب بھائیو سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کی ڈائری نوٹ ہو رہی ہے، اب مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور آپ کو اپنا کرنا ہے کہ جو ہماری ڈائری میں لکھا جا رہا ہے ذرا چیک کریں کیا لکھا جا رہا ہے۔ صرف ہمارے نعرے ہیں، دعوے ہیں، یا واقعی ہی جس مقصد کے لیے میرے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد حیات کے اندر سنجیدہ ہے، یا دین کو ہم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آؤ جلسے سنو، تقریریں سنو، نعرے لگاؤ، دل چاہ مسجد میں آؤ نماز پڑھو، دل چاہ نہ پڑھو۔ کیا ہمارا یہ انداز ہے یا ہم واقعی دین اسلام جس طرح نازل ہوا ہے ہم اسے لے کے چل رہے ہیں؟ تو کیا خیال ہے آج پھر تھوڑا سا آپ کو چیک کر لے، بول دے نہیں ہوگا، ہاں ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کس کس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے؟ 4 رکعتیں جس نے جماعت سے پڑھی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا، معذرت سے، میں اللہ کے فضل سے اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کعبۃ اللہ کی طرح مخاطب ہو کے، اور عبداللہ بن عمر کا بھی قول ہے کہ اے کعبۃ اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے۔ کسے کہا؟ بیت اللہ کو۔ لیکن رب محمد کی قسم ہے تجھ سے بڑھ کے اگر کسی کی عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے تو وہ کس کا ہے؟
ایک کلمہ پڑھنے والے کا ہے، اور میرے نزدیک آپ سب کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ یہ بس 2-4 باتیں آپ سے پوچھنی ہیں آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے۔ چلے میں اب پوچھتا نہیں، ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، لیکن سوال تو کرنے ہیں میں نے انشاءاللہ۔ 3-4 آپ سے باتیں کرنی ہیں، 3-4 باتیں عبادات کے حوالے سے اور 3 یا 4 باتیں عادات کے حوالے سے۔ ہم یہ دیکھ لیں کہ آج 26 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ بولو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ۔ اب میں ان بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو قرآن مجید پڑھے ہوئے کہ آج 26 روزے ہو چکے ہیں، کتنی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ معذرت سے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر روز جلسہ ہے، نواں خطیب ہے، اس کا نواں انداز ہے، کوئی جشیلا بھڑکیلا ہے، کوئی ترنم سے ہے، ہر ایک کا اپنا ہے، فقط یہ سن کے اسی طرح مگن ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کانوں کی لذت لے رہے ہیں۔ کوئی بندہ گانا سن کے سرور لیتا ہے، آپ تقریر سن کے لے رہے ہیں۔ گانے والا بھی اپنی مستی میں مست ہے، تقریر سن کے بھی اپنی مستی میں مست ہیں۔ تقریر اگر سن کے صرف کانوں کو سرور دیا ہے تو پھر شاید ہم نے اسلام کو سمجھے ہی نہیں۔ تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ 26 روزے گزر چکے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کتنی کی ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ آج 26 روزے گزر چکے ہیں، 27ویں روزے کا قیام ہوا ہے، نماز تراویح ہوئی ہے۔ جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 8 رکعتیں تراویح کی کس نے پڑھی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، میں رب کا نبی یہ ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا رب اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بتاؤ نا کتنے لوگوں نے 27 روزوں میں قیام کیا ہے؟ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جاؤ سراغ زندگی۔ اور سنو، ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی آئے، رفع الیدین پہ بات کرے، سورہ فاتحہ پہ بات کرے، آمین پہ بات کرے۔ کوئی اہل حدیث یہ دکھا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پوری زندگی میں کبھی نفلی عبادت یا رات کا قیام چھوڑا؟ ایک حدیث دکھا دو، صرف ایک حدیث کہ رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح، قیام اللیل، جو بھی نام لے لیں، یہ بات تو آپ کو مل سکتی ہے کہ اگر ابی بن کعب قاری نماز پڑھا رہے ہیں یا تمیم داری جماعت کرا رہے ہیں، کوئی صحابی اگر اس نے جماعت سے نہیں پڑھی، فقط اس لیے اس نے نہیں پڑھی کہ جتنا قاری قرآن نے پڑھنا ہے میں نے اس سے 4 گنا لمبا قیام کرنا، اس لیے میں اکیلا پڑھوں گا، ایسا نہیں کوئی ملے گا جس نے قیام نہ کیا۔ اگر ہم نے رمضان میں بھی قیام نہیں کیا تو کیا کیا ہے پھر؟ چلے نفلی نماز ہے، فرائض دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی عشاء کی نماز ہو گئی ہے، آج فجر سے لے کے عشاء کی نماز تک ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں۔ درس تو انشاءاللہ ہوتے ہی رہیں گے، دیں گے بھی آپ کو، پہلے ذرا محاسبہ تو کرے نا۔ آپ گورنمنٹ نے اعلان کیا، بڑی غصہ، بڑی تکلیف ہونی بھی چاہیے، دکانوں کا حساب، کاروبار کا حساب، سامان پڑا ہے، آپ پریشان ہیں، یہ سارا کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ لیکن کبھی بھائی سیدھے ہو جاؤ، کبھی صبح سے لے کے عشاء تک میں رات سونے سے پہلے میں نے حساب کیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آج اس پورے دن میں نے صدقہ کتنا کیا ہے،
میں نے نمازیں جماعت سے کتنی پڑھی ہے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کتنی کی ہے۔ میرا ابا میری اماں اگر وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، قیام کر کے آئے ہیں، چند ٹکوں کے لیے سارا دن میں نے محنت مزدوری کی ہے، رات سونے سے پہلے میں نے کبھی ان کے پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں دبائی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ رمضان سے پہلے فلاں رشتہ دار کے ساتھ میری قطع تعلقی تھی، لین دین نہیں تھا۔ آج 26 روزے گزر چکے ہیں، جس طرح کا میں پہلے رمضان پر میں اڑیل تھا، میرے اندر ضد تھی، غصہ تھا، ہٹ درمی تھی، کیا ان 26 دنوں میں کوئی کمی آئی ہے یا میری سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے؟ رمضان تو تربیت کے لیے آیا ہے نا۔ پہلے روزے ہم نے جمعے میں یہ بات کہی تھی کہ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، اور اللہ کی رحمتیں پوری جوش کے اندر ہیں۔ رب کے فرشتے اعلان کر رہے ہیں، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ۔ نیکی صرف جلسہ سننے کا نام نہیں ہے بھائی، نیکی اپنے جب دل چاہے مسجد میں آؤ 2-4 رکعتیں پڑھو تو چلے جاؤ، اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے گزرتا تھا؟ بھائی اگر میں نے 26 روزے رکھے ہیں لیکن میں آج تک 5 وقت کا پکا نمازی نہیں ہوا، اللہ کی قسم رب قیامت والے دن یہ روزے منہ پہ مار دے گا۔ میں غلط فہمی میں ہوں۔ رمضان کا مہینہ سال میں کتنا ہے؟ اور اگر کوئی بیمار ہو جائے، معافی ہے، بعد میں رکھ لے، اللہ نہ کرے ایسی بیماری لگ گئی ہے اس کو کہ یہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کو کہا کسی اور کو رکھوا دے، تجھے معافی ہے۔ حج سال میں نہیں، پوری زندگی میں ہر ایک پر نہیں، کس پر؟ صاحب استطاعت پر۔ روزوں کا حکم کہاں ملا؟ ادھر میری طرف توجہ کرو، روزوں کا حکم کہاں ملا؟ زمین پہ ملا۔ حج کا حکم کہاں ملا؟ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم کہاں ملا؟ مال ہے تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کا حکم کہاں ملا ہے؟ بولو، زمین پہ۔ نماز کا حکم کہاں ملا ہے؟ زمین پہ ہے، ماشاءاللہ، زمین پہ نہیں۔ نماز کا حکم رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پہ بلایا، اور یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے، اس روح زمین پہ رب ذوالجلال والاکرام نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے۔ اگر یہ عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ، اور یوں کہیں کہ اس انداز سے اگر تحفہ کسی نبی کے حصے میں آیا ہے تو کس کے حصے میں آیا ہے؟ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم اس تحفے کی قدر کتنی کر رہے ہیں۔ یہ آسمان پہ ملا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی نمازوں کا تحفہ ملا؟ 50۔ سیدنا موسیٰ کے کہنے پہ بارہا گئے اور کتنی رہ گئی؟ رب نے کہا ما یبدل القول لدی، میں نے جو کہہ دیا رب کا کہا تبدیل ہوتا۔ جو 5 پڑھے گا ثواب کتنی نمازوں کا ملے گا؟ بولو۔ اور جو نہیں پڑھے گا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ قیامت والے دن سفارشیں ہوں گی، کیا ہوگا؟ نبی سفارش کریں گے، نبی سفارش کریں گے، صحابہ سفارش کریں گے، صدیقین سفارش کریں گے۔ یہ آپ کا روزہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ قرآن، یہ روزہ سفارش کرے گا
شہید سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، اور اس کے علاوہ حافظ قرآن سفارش کرے گا۔ 8 قسم کے لوگ میدان معاشر میں جب بڑے بڑے لوگوں کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، میرا رب ان کو سفارش کا حق دے گا۔ لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے شہید تک، حافظ تک جتنے لوگ سفارش کریں گے، رب نے قرآن میں کہا ہے جو بندہ بے نماز مرے گا، چاہے ساری زندگی عشق کے، نبی کی محبت کے دعوے کرنے والا، اے میرے نبی لم نکو من المصلین، جس نے نماز نہ پڑھی، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، سورہ مدثر ہے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن مجید پڑھ لینا۔ اے میرے پیغمبر، اس بدبخت کے حق میں نے آپ کی سفارش بھی نہیں مانگی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے دلی طور پہ بڑی تکلیف ہوئی کہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، 1 صف یا 1.5 صف۔ اب یہ مخلوق ناراض نہ ہونا، آپ آسمان سے تو نہیں آئے، چلیں کچھ دوسری مسجدوں میں پڑھ کے آئے ہوں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ، ابھی تک کس نے پڑھی نہیں، تو وہ بھی بندے نکل آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اور بھائی کیا دین کو سمجھا ہوا ہے؟ دین کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ فرعون تھا، اس نے کہا میں رب ہوں۔ بے شمار بچوں کا قاتل، موسیٰ نبی کا دشمن فرعون، اس کے بعد حامان، قارون، اور اسلام کا نمبر 1 دشمن کون ہے؟ ابو۔ نبی کریم نے فرمایا میری امت کا بے نماز شخص بھلے جتنے مرضی کلمے کے ورد کرے، اگر یہ مر گیا اس نے نماز نہ پڑھی، مع قارون و حامان، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون۔ قارون کسی حاجی نمازی کا نام نہیں ہے، کسی متقی پرہیزگار کا نام نہیں ہے، کسی نبی کے کسی صحابی کا نام نہیں ہے، یہ نبیوں کے دشمنوں کے نام ہے۔ فرمایا بھلے اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ قارون کافر کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور ابو جہل کے ساتھ مل کے جہنم چلا جائے گا۔ نہ میں پیغمبر محمد کریم اس کے حق میں میری سفارش قبول ہوگی، نہ کسی اور کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ تو وہ ہے جس نے سرے سے پڑھی نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کے نماز، ایک نماز ترک کی، 5 نمازوں کی بات نہیں کر رہا، ایک نماز ترک کی، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ حدیث کی اگلے الفاظ ہیں، نبی کریم نے فرمایا لوگو فقد بریت منہم ذمہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری و ذمہ ہوں، میرا اس سے کوئی ناتا، کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو دربار پہ جائے، جو مزار پہ جائے، جو کہیں جا کے چادر چڑھائے، چڑھاوا چڑھائے، وہ مشرک ہے۔ قرآن مجید میں رب نے کہا منیبین الیہ واتقوہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں رب کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ بنو۔ معنی کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا، رب نے مال دیا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا، میں تو نہیں کہہ رہا اپنے پاس۔ صحابہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم دنیا سے چلے گئے ہیں، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ نے کہا سیدنا علی، سیدنا عمر بن خطاب، فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی علاقے میں گورنر روانہ کرتے، اپنے گورنر کو سب سے پہلی یہ نصیحت کرتے جس علاقے میں بھی جانا، پہلے نماز کی پابندی کرنا، بعد میں دوسرے کام کرنا۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ باقی کام بھی نہیں کر سکتا۔ اور صحابہ کہا کرتے تھے جو بندہ بے نماز ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اول من یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔
جس کی نماز درست ہوگی وہ بندہ کامیاب ہے، اور جس کی نماز ہی نہ ہوئی اس کے باقی اعمال رب دیکھے گا ہی نہیں، اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ کن لوگوں کی بات ہے جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، دل چاہ نماز جماعت سے پڑھ لی، دل چاہ بغیر جماعت کے پڑھ لی، دل چاہ 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، 4 پڑھ لی۔ قرآن مجید میں رب نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، ویل ہے کن کے لیے؟ مصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ویل کیا ہے؟ ویل جہنم کا وہ گڑھا ہے جس سے ساری جہنم پناہ مانگتی ہے، اور یہ کن لوگوں کے لیے؟ بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے جہنم کا وہ گڑھا ہے جس سے ساری جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اللہ نماز بھی پڑھیں اور جہنم میں بھی جائیں گے۔ فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر سستی کرنے والے ہیں، جماعت کی پرواہ نہیں کرتے، وقت کی پرواہ نہیں کرتے، وقت کی پابندی کی پرواہ نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کی، وقت کی پابندی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے وہ جہنم کی جگہ جہاں سے ساری جہنم پناہ مانگتی ہے۔ او بھائی، صحابی رسول عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ کے پاس ہے، بڑی معروف حدیث ہے، 6 عذر پیش کیے آ کے۔ کتنے؟ میں نبینا ہوں۔ پہلا عذر کیا کہا؟ آنکھوں سے نظر اور مجھے لے کے آنے والا کوئی نہیں، لیس لی قائد یقودنی، اللہ کے نبی مجھے لے کے آنے والا کوئی نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ جس کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا کرے۔ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اور مدینے کا راستہ رات کا وقت جھاڑیوں والا راستہ ہے، موذی جانور درندے ہیں، بارش ہوتی ہے تو مدینہ ایک تالاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ میرے عذر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اگر اجازت دے تو میں نماز کہاں پڑھ لوں؟ یہ نہیں کہا کہ میں کبھی چھوڑ بھی سکتا ہوں، کہاں پڑھ لوں؟ گھر میں پڑھ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اجازت ہے، تھوڑا سا چلے، فرمایا رک جا، اتسمع صوت الاذان، کیا تو آذان کی آواز سنتا ہے؟ جی اللہ کے پیغمبر۔ فرمایا پھر نماز کہاں آ کے پڑھنی ہے؟ بولو۔ ہم اپنے مولوی کی، خطیب کی، باہر سے آئے ہوئے کسی عالم دین کی فقط وہی بات سننے کو تیار ہے جو ہمیں اچھی لگے، جو ہمارے دل کو بھائے، جو ہمیں خوش کر دے۔ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ اس نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ جو ہماری طبیعت، ہمارے مزاج، ہماری عادت کے خلاف ہو، اس سے ہمارے چہروں پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں، دل میں گھٹن آتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی اجازت دو، رسول اللہ نے کہا اجازت، کہا رک جا پھر۔ یہ نہیں کہا آقا پہلے تو آپ نے اجازت دی ہے، نہیں کہا۔ فرمایا بھلے تو نبینا ہے، نماز کہاں آ کے پڑھنی ہے؟ بولو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد میں ظہر کی نماز ہوئی، دیکھا پہلی صف میں بیٹھا ہوا، عصر کی نماز ہوئی تو کہاں بیٹھے ہیں؟ مغرب عشاء، صرف یہاں نہیں، تہجد کی نماز کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اجازت لینے آئے تھے جماعت کی، اور نماز کون سی آ کے مسجد میں پڑھ رہے ہیں؟ بولو، وہ تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب کہا نہیں اجازت، اس نے کہا آقا آپ نے کہہ دیا، اب 5 نمازیں نہیں، جب تک زندہ رہوں گا 6 نمازیں مسجد میں آ کے پڑھوں گا۔ پیغمبر نے جب اس کا اخلاص دیکھا، اس کی محبت دیکھی، جہاں سیدنا بلال مؤذن تھے، نبی کریم نے بلال کے ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم کو مؤذن بنا دیا۔ صرف یہی نہیں، اللہ کے نبی تبوک کا معرکہ لڑنے کے لیے گئے۔ صحابی کی محبت، وفات، طلب اور اس کی اطاعت کا جب یہ انداز دیکھا، فرمایا تیرا نبی جنگ کرنے جا رہا ہے، میرے بعد مدینہ طیبہ میں اگر میرے مصلی کا امام ہوگا تو یہ نبینہ شخص عبداللہ ابن ام مکتوم ہوگا۔ اس کا نام ہے اطاعت۔ ہم تو میٹھا میٹھا اور کڑوا، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔
او بھئی اسلام کی تاریخ پڑھو. ہمارے ہاں تو کوئی 6 مہینے 4 مہینے 10 دن ہفتے بعد کوئی گندی شراب پیتا ہو. صحابہ شراب کے رسیہ تھے اور بڑی بڑی عظیم قسم کی، جب اسلام میں شراب حرام نہیں تھی پیتے تھے. ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ لوگو الا ان الخمر، یہ جو شراب ہے نا تمہارے نبی نے حرام قرار دے دی ہے. اللہ کی قسم اگر حدیث پڑھو، تاریخ کی کتابیں دیکھو، مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش ہو تو پرنالوں سے پانی بیٹھتا ہے. ایک دفعہ نبی کریم نے کہہ دیا، دوبارہ کسی نے پلٹ کے نہیں دیکھا. جس کے منہ میں تھی انگلی مار کے باہر نکال دی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کا یہ معیار ہے، اپنی مرضی نہیں ہے. دل چاہ مسجد آؤ، دل چاہ نہ آؤ، دل چاہ پڑھو نہ پڑھو. ایسا عقیدہ، ایسا عمل، ایسی نماز، ایسا اسلام، ایسا دین رب کو نہ چاہیے نہ پسند ہے. اوے اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب نبی تھے رب وحی کے ذریعے بتاتا تھا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. نبی دنیا سے چلا گیا. ہم نے اگر دیکھنا ہوتا نا منافق کون ہے، کون ہے، لفظ کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. کیوں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. نماز میں کھڑا ہو، نماز کے لیے آتا ہو، انتہائی سست ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی کے دور میں جبریل بتاتے تھے کہ منافق کون ہے. جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہم فجر کی جماعت میں چیک کیا کرتے تھے، جو نہیں آتا تھا ہم کہتے تھے پکا ٹھکا منافق ہے. اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی دیکھ لیں جناب کہاں کھڑے ہوئے، کن صفوں میں ہے؟ صحابہ اکرام کی صفوں میں ہے یا منافقین کی صفوں میں ہے؟ کن صفوں میں ہے؟ ابھی آپ نے سنا ہے توبہ پر درس، ابھی وقت ہے بھائیو توبہ کر لیں. میرا رب تو اس انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے اور میں صرف اس کو معاف نہیں بلکہ آپ نے سنا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور یہ اس وقت تک رب کے اعلان کرنے والے اعلان کر رہے ہیں والتفت الساق بالساق، جب تک پنڈلی پر پنڈلی نہ چڑھ جائے. نحن اقرا، اور جب تک فیضا بلغت الحلقوم، جب تک تمہاری جان تمہاری حلق پر نہ آ جائے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. ہر روز سورج مشرق سے کہاں جاتا ہے؟ غروب کہاں ہوتا ہے؟ بولو. اور غروب کہاں ہوتا ہے؟ دوبارہ کہاں طلوع ہوگا؟ پھر غروب. جب مغرب میں غروب ہو گیا دوبارہ نہ نکلا تو پھر دوبارہ دنیا رہے گی باقی. غروب کس طرف ہوتا ہے؟ مغرب کی نقالی کرنے والے ذرا سوچیں، مگر سورج غروب کس طرف ہوتا ہے؟ مغرب ہمیشہ غروب ہونے کے لیے آیا ہے. مغرب کی نقالی کرنے والے، ان کے تہذیب و تمدن، ان کے سٹائل اپنانے والے، اوے مشرقی بنو مغربی، کیونکہ مغرب کو ہمیشہ زوال ہے. بات کر رہے تھے سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ بولو. اللہ ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، فاسق و فجار ہیں، نکمے نکارے ہیں. جو رمضان میں ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے تھی آئی. اللہ آج 27 رمضان ہے اور رات کون سی ہے؟ ساری دنیا کی راتیں اکٹھی ہو جائیں تو رمضان کی راتوں کا مقابلہ، رمضان کی ساری راتیں اکٹھی ہو جائیں تو طاق راتوں کا مقابلہ، ساری طاق راتیں اکٹھی ہو جائیں تو لیلۃ القدر کا مقابلہ. ممکن ہے لیلۃ القدر ہی ہو. اللہ ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں پچھلی نمازوں کی غلطیاں کوتاہیاں تو معاف کر دے. آئندہ ہم سستی کریں گے؟ اور بولو ہاتھ چک کے وعدہ کرو، آئندہ ہم سستی کریں گے نہیں. اب دوسری بات کریں، والدین کی عظمت. رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ. بولو. اگر تھک پے ہوتے میرے تے اجی قابو آئے ہو، تھکے رہو، تیڑا کڑا زور لگ رہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے اس روح زمین پر رب کے علاوہ تمہارا کوئی رب، بولو، اور تمہارا کوئی اب
بولو کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا دوسرا ابا ہو؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی اسے کہے تو اس کی جان غیرت مند نہ اب دوسرا پسند کرتا ہے نہ رب دوسرا پسند کرتا ہے۔ رب کا معنی ہے پالنہار، پیدا کرنے والا، نظام چلانے والا۔ ایک ہے رب اور ایک ہے جو رب کے ساتھ بے وفائی کرے، بیگانہ ہو، رب کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے جھکے، اس کا بھی بیڑا غرق۔ اور جو اپنے باپ کو ناراض کر کے دنیا سے چلا جائے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، رب کی جتنی مرضی عبادتیں، ریاضتیں، سخاوتیں کر لے، اللہ کی قسم ساری نیکیاں قیامت والے دن اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ نبی کریم منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کیا کہا؟ بولو ایسا آمین تے کوئی اختلاف نہیں۔ کیا کہا؟ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کیا کہا؟ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کیا کہا؟ پہلی پہ رکھا تو آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی خلاف عادت انداز کیوں؟ وجہ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، جو شخص اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا لے اور اپنے رب کو راضی کر کے جنت نہ لے سکے، اس کا ٹھکانہ، اس پہ رب کی لعنت و پھٹکار ہے۔ میں رب کے نبی نے کیا کہا؟ جبریل نے کیا کہا؟ تو یہ لعنت بھیجنے والا کون ہے؟ رمضان میں نیکیاں کر کے اپنے آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے اندر کچھ لوگ اتقا بن جاتے ہیں۔ اتقا عتیق کی جمع۔ صحابہ نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا رمضان سے پہلے جہنمی ہوتے ہیں، رمضان کے اندر اپنے رب کی اس طرح عبادت کرتے ہیں، افطاری سے لے کے اگلی سحری تک اس طرح اپنے رب کو مناتے ہیں، پہلے جہنمی ہوتے ہیں، رب ان کو جنتی لکھ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اتقا بنا دے۔ اور دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کیا کہا؟ بولو اللہ کے پیغمبر کیوں کہا؟ فرمایا جو شخص اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پالے اور ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کر سکے، جبریل امین، میں رب کا نبی، خود خالق کائنات اس بندے پہ لعنت و پھٹکار کرتے ہیں، اس کو رب تباہ و برباد کر دے گا۔ جس کی زندگی میں والدین بزرگ بوڑھے ہو جائے اور ان کی خدمت کر کے رب کی جنت لے سکے نہیں۔ اور تیسری، جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ، اور وہ آپ پر درود پڑھ کے، ایک ہے باپ کی عظمت، ایک ہے ماں کی عظمت، دونوں کی بڑی عظمت ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی بدنصیبی یہ ہے ساری ماؤں کی بات نہیں کرتا۔ کچھ مائیں بیٹوں کو بٹھا کہتی تیرے ابے کیتے ہی کیے، سارا کچھ تھے، انہیں کیتے ہی کچھ نہیں، صبح سے لے کے شام تک۔ اور یہ کہا جاتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماں بڑی محبت کرتی ہے، لیکن اگر صرف میں 2 قرآن مجید کے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باپ کی محبت کا بھی اندازہ لگائیں، ماں کی محبت کی بھی بات کرتا ہوں۔ جو ماں کا گستاخ ہے وہ بھی ذلیل ہے، باپ کا گستاخ ہے وہ بھی۔ قرآن مجید میں سیدنا نوح نبی کا واقعہ ہے، بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، کس کا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، آ میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ بیٹے نے بات، توجہ ہے، باپ نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں۔ بیٹے نے بات مانی، باپ نبی دیکھ رہا ہے۔ چلیں یہ بھی بات کرتا جاؤں، وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، نبی کی نگاہ پڑ رہی ہے، نبی کی نگاہ سے بڑھ کے کسی کی نگاہ ہو سکتی؟ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، نبی بچا سکے؟ پہلے بیٹے کو کہا کہ آ بیٹھ، بیٹے نے بات نہیں مانی، اور باپ نبی ہے، آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا ہے۔ اس قرآن کے واقعے سے سبق مجھے اور آپ کو یہ ملتا ہے، جو بیٹا بھی اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا، رب دنیا میں ذلیل کر دے گا، ڈبو دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ یہ قرآن ہے نا، جو باپ کی بات نہیں مانے گا رب اسے دنیا میں ڈبو دے گا، دنیا والوں کے ہاتھوں ذلیل کروا دے گا۔
बात मैं ये कर रहा था कि बाप की मोहब्बत, बेटे को कहा, बेटे ने माना, वनादा नूह रब्बहू, फिर नबी नूह ने किसको पुकारा? या अल्लाह मेरा बेटा, इन नबनी मिन अहली व इन्ना वादकल हक व अंता अहकमुल हाकिमीन, या अल्लाह तेरा ये वादा था कि मैं तेरी आहल में से किसी को डुबाऊंगा, किसी को तबाह करूंगा। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब रहा है, रब ने डांट पिला दी कि खबरदार है मेरे पैगंबर नूह, ये तेरा बेटा तेरा नाफरमान है, तूने इसे बुलाया है, इसने सुनी नहीं है। अब अगर इसके बारे में तूने सिफारिश की, इन्नहु कान मिनल जाहिली, मैं नबूवत वापस ले लूंगा, तू नबी नहीं रहेगा। बाप को पता था बेटा मुशरक है, फिर भी बेटे की मोहब्बत में बाप तड़प उठे और बेटे को कहा। ये कुरान से दो बातें समझ आई। पहली बात बाप की मोहब्बत की इंतहा, और दूसरी बात जो औलादें अपने वालिदैन की बात नहीं मानती, अल्लाह की कसम वो डूब जाती है। बाप कितनी मोहब्बत करता है। कुरान मजीद में दूसरा वाक़या बड़ा मारूफ है, सैयदना यूसुफ पैगम्बर का, कि नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़ गए तो बाप का नाम क्या था? बोलो, वाक़या आपको पता चल गया, मैंने इशारा करना है। वब यज़्ज़तईनाहु मिनल हुज़्न, कुरान कहता है कि बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत, हालांकि अकेला नहीं है, ऐसा नहीं कि अकलौता बेटा है, 11 बेटे हैं, एक गुम हो गया। बाप की सूरत हाल ये है, वब यज़्ज़तईनाहु मिनल हुज़्न, रो रो के बाप के आंखों की, आज कहते ने अब्बा तो मेरे लिए कीता की है, तेन जुतियां नहीं मारियां, होर शायद सारा कुछ ही कीता हो। जब तू बाप बनेगा फिर तुझे पता चलेगा कि औलाद की दर्द और मोहब्बत औलाद की क्या होती है। वब यज़्ज़तईनाहु मिनल हुज़्न, इतनी मोहब्बत है बाप को बेटे से कि रो रो की आंखों की। बाकी बेटे, घर की बहुएं कहती हैं छोड़ो, लगता है इसके दिमाग को कुछ हो गया है। लेकिन नबी ने जब देखा ये तो मुझे मजाक करते हैं, तन्हाई में बाप की बेटे की जुदाई में बैठ के क्या कहते हैं, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अब मैं अपने गम, अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफ किसके सामने रखूंगा? जो रब के सामने रखे, फिर मेरा रब उसे कभी मायूस करता, उसे रब मायूस नहीं करता। भाई ये है बाप की मोहब्बत। और जो बदनसीब बाप का ही गुस्ताख हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों रब की रज़ा बाप की रज़ा के अंदर है। किसके अंदर है? जिसका रब, जिसका बाप नाराज है, वो बंदा जितनी मर्जी इबादत कर ले, उसका रब उस पर कभी राजी हो सकता? उसका रब नहीं राजी हो सकता। और ये तो बाप है ना। अब्दुल्ला बिन उमर जा रहे सवारी पे, एक शख्स देहाती मिला, और मैं आज हदीस में पढ़ा था कि उसको देखा सवारी से उतरे, साथ एक ताबी अब्दुल्ला बिन मुजाहिद है, वो कहते मैंने देखा बड़ी कीमती सवारी है, उस देहाती शख्स को दे दी, बड़ी खूबसूरत दस्तार बांधी हुई है, उतारी और उसके सर पे रख दी। मैंने कहा अब्दुल्ला बिन उमर ये कौन शख्स है? ये तो देहाती आदमी है और आपने सवारी भी दे दी है, अपनी दस्तार भी दे दी है, ये कौन है? उसने कहा इसका जो बाप है, ये नहीं, इसका जो, बोलो, इसका जो बाप है मेरे बाप उमर का यार था, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें इसे दे दी हैं। कितने वो बदबख्त हैं। और इसने अपने बाप के दोस्त को नहीं, बाप के दोस्त के बेटे को दे दी। चले, अगर मेयार देखना है कि वाकई मेरे दिल में बाप की मोहब्बत है, मैं अदब करता हूँ, तो एक मोटी सी बात है, मैं देख लूँ कि जिस तरह के मेरे कपड़े हैं, मेरा जूता है, मेरे बाप के भी उसी तरह के हैं या उससे हल्के हैं या अच्छे हैं, खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मोहब्बत कितनी है। बाप का मकाम अबू हुरैरा ने देखा, एक बुजुर्ग आदमी रज़ी अल्लाहु अन्हु और एक उसके साथ नौजवान आ रहा है। नौजवान जरा आगे था, बुजुर्ग थोड़ा पीछे थे। अबू हुरैरा ने कहा रुक जाओ, रज़ी अल्लाहु अन्हु। नौजवान से पूछा ये कौन है? खुद ही कहते हैं तेरे चेहरे से और इस बुजुर्ग के चेहरे से ये लगता है कि ये तेरे वालिद हैं। क्या है? उसने कहा जी मेरे वालिद हैं।
انہوں نے کہا رک جا، پھر میں تجھے اللہ کے نبی کی حدیث سناؤں، اگر تیرے والد ہیں تو میرے نبی نے کہا، فرمایا کہ جب باپ اور بیٹا چلے، بیٹا پیچھے چلے، اور باپ کا احترام یہ ہے کہ باپ آگے چلے۔ اگر بیٹھنے لگے، باپ کا احترام یہ ہے کہ باپ پہلے بیٹھے، بیٹا بعد میں بیٹھے، تو اپنے باپ سے آگے چل رہا ہے، ہٹ پیچھے، یہ ہے باپ کا احترام۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگو، میرا رب، میں اللہ کا نبی ضمانت و گارنٹی دیتا ہوں، میرا رب 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، جس نے روزہ رکھا ہو، افطاری کا وقت ہو، وہ ہاتھ اٹھا لے، میرا رب اس کی دعا کو۔ نبی کریم نے فرمایا لوگو، جس کا باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دے، میں رب کا نبی یہ ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، باپ کے ہاتھ اولاد کے حق میں رب خالی واپس نہیں کرتا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے رویے کیسے ہیں، کہ ہمارے والدین ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوں گے یا بد دعائیں کرتے ہوں گے؟ دعائیں کہہ کے نہیں منگائی جاتی، رویے ہیں، محبتیں ہیں، اگر آپ کریں گے تو کہنے کی ضرورت۔ ماں کی بات کریں، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ واقعہ آپ نے وہ سنا ہے کہ 3 آدمی کہاں پھنس گئے؟ بولو، غار میں پھنس گئے۔ غار کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، بارش رکے گی، ان کی غار کے آگے ایک بھاری پتھر آ گیا جو ان کی طاقت سے باہر تھا، انہوں نے اپنا زور لگایا لیکن پتھر سرکا ایک اٹھا۔ اس نے کہا یار ایک ہی آج راستہ ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے اپنی نیکیاں پیش کریں۔ ایک نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں برائی کے بالکل قریب تھا، اس عورت نے تیرا ڈر میرے دل میں ڈالا، میں فوری برائی سے ہٹ گیا۔ ایک نے کہا میرے پاس ایک نے مزدوری کی، سال بعد آیا میں نے لٹا دی۔ تیسرے نے کیا کہا؟ اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں بھیڑ بکریوں کا چرواہا، لے گیا بکریاں چروانے، واپس آیا، میری روٹین یہ تھی کہ بکریوں کا دودھ دھو کے سب سے پہلے کس کو پلاتا؟ بولو بولو پھر بولو۔ عید دے کپڑے کر لے کے آئے ہو تے بولو، اپنے اماں دے پہلے لے کے آئے ہو یا بیوی بچیاں دے پہلے لے کے آئے ہو؟ ہاں؟ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے نہ لاؤ، اللہ تو جانتا ہے میں پہلے دودھ کس کو پلاتا؟ اپنے بوڑھے والدین کو۔ میں بھی دیکھوں کہ میں کپڑے خریدتے ہوئے پہلا سوٹ میں نے کس کا لیا؟ اپنا، اپنی والدہ کا، اپنے باپ کا یا بیوی بچوں کا؟ لاک ڈاؤن ہو گیا اس لیے ماں باپ کا تو لے ہی نہیں سکا، اگلے دن لینا تھا، یکدم مسئلہ بن گیا۔ اس نیکی، اگر یہ نیکی تیرے ہاں قابل قبول ہے، اللہ تیرے لیے کون سا یہ مشکل راستہ ہے؟ یہ نیکیاں پیش کی اور رب نے موت سے نکال لیا۔ کون سی نیکی کام آئی؟ والدین کی۔ اور اگر والدہ ناراض ہو جائے، اللہ کی قسم رب دنیا میں پکڑ لیتا ہے۔ اور واقعہ اگر آپ کو یاد ہوگا، وہ ایک جریج نامی شخص، کیا نام ہے؟ جریج۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، ایک جریج والا بچہ، ایک عیسیٰ پیغمبر نے، ایک اور بچہ۔ اور یہ جریج آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی، بنی اسرائیل کا ایک کٹیا جھونپڑی بنا کے رب کی عبادت و بندگی کرنے والا، اور ایک دن والدہ آئی، اس نے کہا یا جریج یا جریج۔ جریج کیا پڑھ رہا ہے؟ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ فارغ نہیں بیٹھا، تاش لڈو نہیں کھیل رہا، یاروں دوستوں کے پاس نہیں بیٹھا۔ ہمارے تو تیور بدل جاتے ہیں کہ میں اپنے یار دوست کی مجلس میں بیٹھا ہوں، میرے ابے کی کال آ جائے یا میرا باپ آ کے بلا لے، پھر جو رویے ہوتے ہیں وہ ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں۔ یہ کچھ دنیا کا کام نہیں کر رہا، رب کی عبادت و بندگی کر رہا ہے، نفلی نماز پڑھ رہا ہے۔ ماں آوازیں دے رہی ہے، دل میں کہتا ہے، میرے خیال آیا کہ میں نماز توڑ دوں یا ماں کی بات، لیکن نماز کو ماں چلی گئی۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تینوں مرتبہ جریج کس کیفیت میں ہے؟ یاروں کے پاس، دوستوں کے پاس نہیں، حالت نماز میں ہے، رب کی عبادت۔
ماں نے کیا کہا؟ تم میری بات پہ باہر نہیں آیا، جا، جب تک کسی بدکارہ کا منہ نہیں دیکھے گا تجھے موت۔ اللہ کی قسم رب کی بندگی کر رہا ہے۔ ماں کو غصہ آ گیا، رب نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری بندگی میں ہے، رب نے اپنی بندگی کو پیچھے چھوڑ دیا، ماں کی اس بددعا کو لیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن ایک بدکارہ عورت آئی، یہ رب کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اس نے آ کے دعوت گناہ دی، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وہ باہر نکلی، کسی بھیڑ بکریوں کے چرواہے سے منہ کالا کیا، بچہ پیدا ہوا، لوگ آئے کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ اسی کا ہے جس کو تم بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے ہو، اور عوام کل انعام، انعام چپایوں کو کہتے ہیں، چپایوں جیسی ہوتی ہے، بس موقع مل جائے اور کوئی، جیسے وہ قاری صاحب فرما رہے تھے مولوی دی گل آ جائے تو پھر مولانا جان کٹھے ہیں، سارے آ کے پلٹ پڑے، کسی نے نہیں کہا کہ یار آخر تحقیق تو کر لو، پہلے جان تو لو کہ واقعی اس نے جرم یا گناہ کی، آئے مارا پیٹا، کٹیا کو گرا دیا، جو اس کی کل کائنات ایک جھونپڑی تھی اسے نیست و نابود کر دیا، لیکن اس کی کل کائنات جھونپڑی نہیں، اس کی عزت تھی، آبرو تھی، اور ایمان والے کی یہی۔ اس نے کہا بھئی رک جاؤ، میرا جرم تو بتاؤ، پھر مارنا پیٹنا۔ کہا اپنی کرتوتیں دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو۔ سمجھ گئے کہ یہ کس کی پکڑ میں آ گیا ہوں؟ کہا پیچھے ہو جاؤ، وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، کہا لاؤ اس بچے کو میرے قریب، اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا من ابو کا بتا تیرا؟ اس نے کہا یہ سامنے جو بھیڑ بکریوں کا چرواہ ہے یہ میرا باپ ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں بھائیو کہ ماں کی بد دعا لگی، رب کی عبادت بھی اس کو نہیں بچا سکی، پکڑ آ گئی، ذلیل ہو گیا۔ اگر دنیا میں یہ چاہتے ہو مقام ملے، میں حدیث سنا چکا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ جہنم میں جائے گا جس کی زندگی میں والدین بزرگ و بوڑھے ہوئے اس نے خدمت نہ کی، دنیا میں رب ذلیل کر دے گا، جیسے نوح نبی کا بیٹا ڈوب گیا، جیسے جرید پہ پکڑ آ گئی، ایسے دنیا میں رب ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اور جو کہتے ہیں نا باپ نے کیا کیا ہے، آپ جاؤ ہوٹلوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچے برتن دھو رہے ہیں، اور دیکھنا آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماسک اٹھائے ہیں یا کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں، کسی دن تھوڑی زحمت کر کے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھنا بتا بیٹا تو کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم 2 جواب ملیں گے، یا کہے گا ابا بیمار ہے، یا کہے گا فوت ہو گیا ہے، یہ 2 ہی جواب ملیں گے۔ اور پھر وہاں کھڑے ہو کے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے سر پہ باپ کا سایہ قائم رکھا ہے، یہ ہے باپ کا وقار۔ برادریاں ان لوگوں کو حیثیت نہیں دیتی، برادریوں میں وہ لوگ اپنی حیثیت کھو جاتے ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ برادری کے اندر چھوٹا بچہ بھی چودھری ہوتا ہے جس کا باپ اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے روپے پیسے والے جن کے باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کی قسم برادریوں میں رشتہ داروں میں بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ تو بتا یہ رہا تھا بھائیو، جہاں نماز ضروری ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا دنیا آخرت میں ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اسی طرح جس کے دل میں والدین کی عزت نہیں، والدین کا احترام نہیں، اور یہاں ایک اور میں بات کرتا جاؤں، اگر ماں اور باپ کے درمیان جھگڑا ہو جائے کسی بات پہ، اللہ نہ کرے، تو بات کس کی ماننی ہے؟ الرجال قوامون علی النساء۔ ماں کی میں یہ نہیں کہتا گستاخی کرو، پھر ایسی صورتحال کے اندر اولاد کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے کہا ہے کہ وہ اطاعت، وہ فرما برداری اپنے باپ کی کریں گے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، ماں کی گستاخی کریں گے، ماں کی بھی عزت احترام، باپ کی عزت و احترام کریں گے، لیکن اطاعت قرآن نے کہا ہے کس کی ہوگی؟ باپ بھلے کافر بھی ہو تو اس کی بھی۔ یا ابتی، ابراہیم کے پورا ایک رکوع رب نے یا ابتی لما تعبدو، یا ابتی کر رہے کہ باپ کی عزت ہے۔ ہاں باپ کی اس وقت بات نہیں مانی جدو ابا کہے چل پتر سگٹاں لیا دیں، کہ میں نہیں لیا کے دیں، نسوار لا دے، شراب لا دے، چوری کر، فراڈ لگا، ڈاکہ مار۔ رب کی نافرمانی پہ والدہ والد جو بھی تمہیں حکم دیں پھر ان کی اطاعت کرنی، لیکن بدتمیزی کی پھر بھی اجازت۔ کنیاں گلا ہوگی بولو، بس کریے دعا۔
باقی پھر جمعے تے کر لیں گے۔ کہندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے شیخ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی لڑکی کا نکاح کرو کمواری سے اجازت لو۔ اماں عائشہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر وہ تو شرم و حیا والی ہوتی ہے، وہ بولے گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس کی خاموشی۔ اور سمجھ آئیے تو اسی سارے ہی چپ کر گیا، میں کی سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں مختصر 2-3 باتیں کر دیتا ہوں بھائیو۔ اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے۔ بیٹا باپ کی سننے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کی سننے کو تیار نہیں، شاگرد استاد کی سننے کو تیار نہیں، بیوی خامد کی، خامد بیوی کی سننے کو تیار۔ ہر کوئی آگ کا بگولا گرنیڈ بنا ہوا ہے، جس کو ہاتھ لگاؤ فوری پن نکلتی ہے اور ایک بڑا خطرناک قسم کا دھماکہ ہوتا ہے۔ مطلب بالکل ہی قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات جب بندے کو غصہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ کھڑا ہو تو کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جائے تو کیا کرنا ہے؟ پانی پی لینا ہے، وضو کر لینا ہے۔ فرمایا جب بندہ غصے میں ہوتا ہے اور اناب شناب بول رہا ہوتا ہے، یہ شیطان کا گدھا بن جاتا ہے، اور شیطان کا جو دل چاہے پھر اس سے کرواتا ہے، شیطان کا گدھا بن جاتا ہے غصے کے اندر۔ جو کہتا ہے نا میں جب غصے میں ہوں پھر تو میں اپنے ابے دی بھی نہیں سنتا، کیونکہ تو اس وقت شیطان دا کھوتا ہونا ہے تو کیوں سنے گا؟ اور گدھا باپ کی سنتا انہوں کی لگے۔ قوت برداشت۔ آپ اگر پیغمبر کی زندگی دیکھیں، آپ نے سنا کہ بدو آیا، اس نے مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ آگے بڑھے، فرمایا ٹھہر جو کچھ کہنا۔ یہ بتاؤ برداشت کی انتہا نہیں ہے۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی نے اس سے قرض لیا، ابھی قرض کا وقت نہیں آیا، اس نے آ کے نبی کریم کے گلے میں کپڑا ڈالا، زور سے اس کو جو ہے نا کھینچا رسول اللہ کی گردن مبارک میں، اس کی وجہ سے زخم پڑ گئے۔ صحابہ آگے بڑھے، بڑھنے کے لیے فرمایا بہما رک جاؤ۔ آخر اس نے قرضہ لینا، اللہ کے نبی ٹائم نہیں آیا، فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے کہو میں اس کا قرض جلدی دوں۔ پہلے جو قرض دینا تھا اس سے بہتر دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم کے ساتھ جا رہا تھا، ایک بدو دیہاتی آیا، نبی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس نے بھی یہی کیا، رسول اللہ کے گلے میں کپڑا ڈالا اور آپ کو کھینچا، حتیٰ کہ نبی کریم پیچھے جھاڑیاں تھیں ان میں جا لگے۔ رسول اللہ نے مڑ کے دیکھا، کہتا جو غنیمت کا مال لے کے آئے میرا حصہ بھی نکالو۔ فضاحی کا رسول اللہ نبی کریم نے دیکھ کے مسکرا دیے، فرمایا اس کو دے دو یار، یہ ہے برداشت۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جائے، لوگوں کو معاف کر دے۔ واللہ یحب، اللہ ایسے بندوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ غصہ بڑی بری چیز ہے، جب بندہ غصے میں ہوتا ہے، حالت غصہ میں کچھ لوگ اپنے ایمان کا بیڑا کر لیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز وہ ہے حسد۔ کیا؟ حسد۔ میری دکان چلے نہ چلے، اے دی چل دی مینوں پسند، میری گندم چائے 1 ایکڑ سے 20 من نکلے، اے دی 1 من بھی وارا، میرے پاس ایک ملازم نہ رہے، اس کی دکان مجھے اچھی، میرے بیٹے پڑھے نہ پڑھے، اس کے پڑھتے مجھے پسند، کسی کو رب میرے پاس گاڑی آئے نہ، میرے پاس بھلے سائیکل بھی نہ آئے لیکن اس کے پاس گاڑی آ جائے مجھے پسند۔ حسد جو ہوتا ہے گویا وہ رب کی تقسیم پہ حملہ کرتا ہے۔ کسی کو عزت، وقار، کاروبار، مقام، مرتبہ یہ کون دیتا ہے؟ اور جو جیلس ہو رہا ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے، حسد کر رہا ہوتا ہے، گویا وہ رب کی تقسیم پہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا خطرناک گناہ ہے، بندے کے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا، کس نے کیا؟ قابیل نے کیا، حابیل کا وجہ حسد۔ وجہ کیا تھی؟ یہودی ایمان نہیں نبی کریم پہ لے کے آئے، وجہ مشرکین مکہ جہنم چلے گئے، جانتے تھے سچے نبی، وجہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اسی حسد کا شکار ہیں۔ حسد کرنا کافروں کا شیوہ ہے، مومنوں کا، کیونکہ مومن کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم نے رب کی تقسیم پہ اعتراض کرنا، بولو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا، وما علی الا البلاغ المبین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا حلیم یا کریم اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین،
اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے اوپر پہاڑوں جتنا قرض ہو، کیا ہو؟ قرض ہو، اگر یہ دعا پڑھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن، رب اس کا قرض۔ ایک اور بات کر دوں، رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی، میری بیٹی کا جہاں رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، نبی کریم نے فرمایا یہ پڑھا کر لا حول ولا قوت الا، تیرے گھر میں دنیا کے بہترین رشتے آئیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ جو بیمار ہے دعا کرو اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلوں میں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جن کو اولاد دی ہے باغی نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا، اللہ ہماری نمازوں کو روزوں کو صیاموں سے قیام کو اللہ قبول فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھنا عقیدہ توحید پہ رکھنا، موت آئے عقیدہ توحید پہ، شہادت کی موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔